اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الائمہ علیہم السلام فی عامی ھذا وفی کل عام. شہدائے ملت جعفریہ حاضرین مجلس مرحومین، اساتذہ خانہ دے بانیان اور معاونین دے مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہم تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن انہوں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں. بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا سلائیں ساڈے نال شامل ہیں لیکن زندگی مہلت نہ دیتی، قبریں چویں ستن. حاضرین مجلس، بانیان مجلس، معاونین مجلس تے مرحومین اور بالخصوص نا مرحومین دے ایصال ثواب واسطے سلسلہ مجالس ادا ہے اور اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بث ثواب هاتين السورتين الى ارواح جميع المؤمنين المرحومين لا سيما المرحومين المخصوصين والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات پڑھو. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين. الصلوات والصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه وناصر دینه ومنفذ شریعته ومرفج احکامه ومنجز وعده وحافظ سره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین.
ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عوض الحسين عليه السلام بقتله الإمامة في ذريته وجعل الشفاء في تربته وجعل الإجابة تحت قبته. صلوات. برادران ایمانی، گفتگو کرن تو پہلے میں نے ایک رکا ایسا ملے کہ میں نے ایک دفعہ اپنا موضوع ہی بھول گئے. میں مجلس 2 دن ناج البلاغت گفتگو کی تھی اور خدا انہاں لوگوں نے موفق فرمائے کہ جنہاں کلام معصوم علیہ السلام عام کرنے اپنی جیب چو پیسہ خرچ کر کے اور اتنا عالی شان کلام مظلوم امام دا لوگاں تک پہنچائے. اے مظلوم کلام میں اس واسطے ایک وضاحت بہت ضروری سمجھدا. 1200-1300 روپے اس تے ادارے دا خرچہ، 600 روپے کچھ مخیر حضرات نے اپنی طرف شامل کیتا اپنے مرحومین واسطے، اور 600 روپے دے وچ 1400-1500 دی کتاب لوگوں نے پہنچائی گئی تاکہ کلام معصوم عام ہوئے. پہلی بات. دوسری بات، انتظامیہ مرکز افکار اسلامی نے میں نے حکم کیتا کہ کوشش کرو کہ ایک کوئی سید فروخت کرے، کتاب بیچن والا کوئی سید ہوئے تاکہ لوگاں تک اس سید دے ذریعے وہ کتاب پہنچے. اساں سہم سادات جو اس سید نو 100 روپیہ فی کتاب دے سیے تاکہ اس غریب سید دی مدد ہو جائے. جلدی سمجھ آئی نہیں دا. پہلی بات 600 روپے دا 100 روپے کوشش کرو کہ سید لوگاں تک پہنچائے. کچھ ادارے دے کسی بندے دی خواہش ہے کہ میں فی کتاب دے ذیل کسی سید نو سہم سادات جو 100 روپے دے سا. 500 روپے ادارے نو اسا واپس کر دیتا. میں نے رکا ہے ان کسی خاتون دا کہ وہ ناج البلاغہ سن 800 روپے بیچے جا رہے. تو اگر کوئی بندہ واقعاً 800 روپے بیچ رہے تو خیانت کر رہے، بددیانتی کر رہے، اس قوم نال دھوکہ کر رہے. اور میں پوری ذمہ داری نال آکھ رہا کہ اگر وہ 200 روپیہ اضافی وصول کوئی بندہ اس تے کر رہے تو شرعاً اس واسطے رزق حرام ہے، اس واسطے کھاونا اور اس کو استعمال کرنا جائز نہیں. اگر یہ بات حقیقت ہے تو اگر 800 روپیہ اس کتاب دا لیا جا رہا تو وہ 800 روپے لین والا ظلم کر رہا، حرام کما رہا. ادارے نے 600 روپے دی اس کی قیمت رکھی ہے. 100 روپیہ سید نو دیون والے نو انہاں حق خدمت بھی ادا کیتا. اس واسطے کوئی بندہ یہ کتاب 800 روپے نہ خریدے نہ ہی اضافی ادا کرے. اور جس بندے نو اس کتاب دی ضرورت ہوئے اس ادارے دا نمبر لکھ لو، تسی انہاں کال کر سو. 600 روپے چی اور تو گھر ناج البلاغہ پہنچا دے سن. 600 روپے اوتلا 100 جڑا سید نو دے رہے ہیں وہ ادارے دی طرفوں پھر ڈاک دے خرچ دی صورت ہے. 600 روپے ایک ہوتا اے ناج البلاغہ حضرت دا کلام اسی قیمت ہی تو انہوں گھر پہنچ سی. کسی بندے نو 800 روپیہ 700 روپیہ 1000 روپیہ دیون دی ضرورت نہیں. اگر کسی بندے نے خیانت کی ہے تو وہ خائن ہے، مال حرام استعمال کر رہے. ادارے دی طرفوں یہ 200 روپیہ استعمال کرنا اس واسطے شرعاً جائز نہیں، کیونکہ دے جو 1 روپیہ بھی کسی دی جیب وچ نہیں گیا. اگر اس سید نو بھی 100 روپے مل رہے تو سہم سعادات جو ملے، واجبات جو ملے، ورنہ ادارے نو وہ قیمت کوئی اور بندہ ادا کر رہے. تو کوئی بھی بندہ اگر اس قسم دا دھوکہ کر رہے تو خائن فعل سر انجام دے رہے اور اس دا رزق حرام نہیں، اور نہ رزق حرام ہے اس واسطے جائز نہیں. اور یہ نمبر اگر نوٹ کرنا چاہو 0302 52 406 5230 406. مولانا فرحت عباس اس ادارے دے سربراہن
اور اسی قیمت وہ گھر تو پہنچا دے سن اگر کوئی بندہ انہوں ایڈریس بھیجے. پھر انہوں لوگوں واسطے جڑے فرزند 0302 5230 406 مولانا فرحت عباس صاحب اس ادارے دے مسئول ان پاکستان. کوئی 600 روپے تو زیادہ اس کتاب دی کسی نو قیمت ادا کرن دی ضرورت نہیں، تاکہ جڑے لوگ قربانی دے رہے ہیں اور اتنا خرچ کر رہے ہیں لکھان دی شکل انہوں نے ہدف تو نقصان نہ پہنچے اور کوئی خائن دھوکے نال اس تو غلط فائدہ نہ اٹھائے. ایک دفعہ بلندتر صلوات پڑھو سارے حضرات. اللہ اور دوسرا کل دا ایک معمول تھوڑا جا میں نے بالکل بات چنگی نہیں لگ رہی کل تھوڑا جا مختصر جے وقت میں برداشت کر گیا. ہوں میں مجلس نہ پڑھ سا جب تک کہ خواتین پردے چ نہ ویسن، جب تک کہ کونے والیاں خواتین اٹھ کے کائنات دے پیچھے نہ ویسن میں مجلس نہ پڑھ سا. میں دعا منگا کے چلا جا سا. اگر پردے دا انتظام کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے. ایک دن 5 دوسرے دن 10 اترائے 400 خواتین مردہ نال آ کے بیٹھ گئی ہیں. یہ آل محمد دے مذہب دا انداز نہیں، یہ آزاداری دے برعکس ہے. اس واسطے ان خواتین نو پردے بھیجو ورنہ میں مجلس نہ پڑھ سا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب تک خواتین نہیں چلیاں جانیاں تو سچ چند دفعہ درود دی تلاوت کرتے رہو سو. بالکل کوئی ایک خاتون بھی سامنے نہ ہو. محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد. چند دفعہ درود شریف دی تلاوت کر سو تاکہ مجلس دا ماحول بن جائے. بلندتر صلوات تلاوت. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام. الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین صلوات. والصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومروج أحكامه ومنجز وعده وحافظ سره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین
ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى عوض الحسين عليه السلام عوض قتله الإمامة في ذريته وجعل الشفاء في تربته. صلوات. اور میں پھر عرض کرسا، میں نے بڑی تکلیف ہوئی ہے بات سن کے، جس مرد نے، جس خاتون نے، جس مومن نے، جس مومنہ نے 200 روپے اس کتاب دا اضافی ادا کیتے ہوئے، وہ بے شک اس حرام کھامن والے دا گریبان پکڑے، اس شخص نے کیوں دھوکہ کیتا، اور بے شک اپنا رزق حلال واپس لو، کوئی اس دی شرعن اجازت نہیں۔ ایسا عمل کران والا دھوکہ باز ہے اور خائن ہے، انہوں پتہ ہی نہیں جو دین آل محمد دے آقامات کیا ہے۔ ایک دفعہ بلندر صلوات پڑھو سارے حضرات۔ انتہائی محترم و معزز سامعین، حسب وعدہ آج دی تقریباً آخری گفتگو زیارت مظلوم کربلا علیہ السلام۔ میں عرض کیتے اگر میں مکمل معروضات عرض کردہ تو شاید ایک اشرہ بھی کافی نہیں، اگر روایات جناب دی خدمت مکمل عرض کیتیاں جاویں اور حکمت اور فلسفہ اور کہ حکم زیارت کیوں ہے، آداب کیا ہیں، لیکن ظاہر ہے کل تا فقط مصائب دا دن، آج دے اس دن دے میں 2 معروضات جناب دی خدمت عرض کر دیا۔ پہلی زیارت امام حسین علیہ السلام کرن والے لوگاں دے حق کے معصوم دی دعا کیا ہے۔ ملائکہ، کل میں جملہ عرض کر گیا، ملائکہ دعا کر دیں، انبیاء دعا کر دیں، حتیٰ کہ سید الانبیاء دعا کر دیں، حتیٰ کہ نبی دی مظلومہ دھی اپنے مظلوم پتر دے زواراں دے حق چ دعا کر دی۔ واضح روایت موجود ہے کہ جناب سیدہ خاتون جنت جدا اپنے پتر دا حرم آباد ویدھن کربلا کہ میرا او فرزند جڑا قد قتل الحسین بے کربلا، اپنے پتر دے حرم دے زواران دے حق کچ نبی دی دھی دعا کر دیں۔ میں جڑی دعا جناب دی خدمت عرض کر رہے ہیں، کئی سلسلے نال، کئی روایات نال جدے ایک حرف دے ہوتے بھی کسی قسم دا کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہے۔ حضرت دا صحابی معاویہ ابن وہب 6ویں آقا دی خدمت حاضر ہوئے، اجا دیدہ میں پہنچے ہاں فرزند زہرا دا سرہا سجدے چ، توڑے اور میرے آقا نے سجدے دے وچ ایک دعا شروع کی تھی، اتنا رنے معصوم کہ حضرت دے آنسو ریش مبارک جو زمین تے قطرے بن کے گرن لگ پے۔ ادن میں جدہ سنے تا معصوم فرما رہے ہیں، اللہم یا من خصنا بالکرامہ، اے میرے اللہ جس اسا آل محمد دنیا و آخرت دی عزت عطا فرمائیے۔ معصوم پہلے اپنے مقام دا ذکر کر رہے ہیں، اے اللہ من خصنا بالکرامہ، جس نے عزت و احترام ہم آل محمد کو عطا کیا ہے، وَوَعَدَنَا بِالشَّفَاءَ، اے میرے اللہ جس نے اساں 14 نو حق شفاعت دیون دا وعدہ فرمایا۔ اپنے خالق نال مناجات، میں پہلے عرض کیتے رسمی انداز نہیں، زیارت دے الفاظ جناب دے ذہن تک دعا دے پہنچامنا چاہنا، اور خصوصاً میرے نجف دے مقیم ایک دوست جڑے نا تحقیقات میرے نال تعاون کر دیں، ایک فاضل شخصیت، میں جداں دی گفتگو شروع کی تھی اس دن تو انہاں دی خواہش آئی کہ حضرت دی اس دعا نو ضرور مجلس سے تلاوت کیتا جائے۔ فرمایا اے ہم آل محمد کو عزت عطا کرنے والے اللہ،
ووعدنا بالشفاعہ، اے ہم آل محمد کو حق شفاعت دینے والے اللہ، وخصنا بالوصیہ، اے ہمیں وصیت پیغمبر کے ساتھ خاص کرنے والا، یا آتانا علم ما مضا و علم ما بقیہ، اے کانا و ما یکون کا علم ہم آل محمد کو عطا کرنے والی ذات، و یا آتانا علم ما مضا و علم ما بقیہ، گزرے ہوئے حالات کا اور آنے والے واقعات کا ہم اہل بیت کو علم عطا کرنے والا اللہ۔ اور اتھے میں رک کے جملہ عرض کرا، کدا علم امامت دی حد متعین نہ کر، امام کیا جان دے اور کیا نہیں جان دے، ایک نقطہ مد نظر رکھو، اللہ دا علم علم ذاتی ہے، آل محمد دا علم علم وہبی ہے۔ ذاتی تو مراد ہے اللہ اپنے علم کہندہ محتاج نہیں، وہبی تو مراد ہے آل محمد نو اللہ نے عطا کیتا ہے، آل محمد محتاج ہیں مگر کہندے فقط اپنے اللہ دے علاوہ آل محمد کہندے محتاج نہیں، اللہ اپنے علم کہندہ محتاج نہیں، 14 علم محتاج ہیں اللہ دے، کائنات محتاج ہے دہلیز سیدہ دی۔ کائنات محتاج ہے باب العلم دی، کائنات محتاج ہے 14 دے دروازے دی۔ اور اتھے میں ایک جملہ استاد العلماء علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ فرمیندے ہیں، کوئی کیا حد متعین کرے، امیر المومنین کیا جان دیں اور کیا نہیں جان دے، 14 کتنا جان دیں اور کتنا نہیں جان دے، قبلہ فرمیندے ہیں عطا کرنے والا اللہ، لینے والے 14۔ اگلا جملہ فرمیندے ہیں دیوان آلے دے خزانے چ کمی کوئی نہیں، لین آلے دے ظرف چ کمی کوئی نہیں۔ عطا کرن والے دے خزانے چ کمی کوئی نہیں، لین والے دے ظرف چ کمی کوئی نہیں، نہ دیوان والا کنجوس، نہ لین والے دا پیمانہ محدود۔ پھر دیوان والا جان دے عطا کتنا کیتس، لین والے جان دیں جو ملیا کتنا ہے۔ ایو جملے معصوم فرما رہے ہیں وَآتَانَا عِلْمَ مَا مَضَى وَعِلْمَ مَا بَقِيَ، اے ہمیں ماضی اور آنے والے حالات کا علم عطا کرنے والا اللہ، وَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي عَلَيْنَا، اے لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف جھکانے والے اللہ۔ میرے محترم اس جملے دا کیا مطلب بن دے، آل محمد دی محبت توفیق خداوندی، آل محمد دی محبت نعمت الہی، ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء۔ یہ بھی جملے استاد العلماء دے علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ فرمیندے ہیں ساری زندگی سر سجدے چ رکھ، اس ایک نعمت دا شکریہ ادا کر جو علی جیسا امام عطا فرمایا۔ فرمیندے ہیں ساری زندگی دا سجدہ کم ہے، آل محمد دی محبت والی نعمت عظیم ہے۔ وَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْنَا، اے لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف مائل کرنے والے، اے لوگوں کی نگاہوں میں ہمیں محبوب بنانے والے اللہ۔ اپنے 5 فضائل بیان کرن دے بعد، 5 فضائل میرے آقا نے اپنے بیان کرن دے بعد، لیکن ہر جملے تے فرمایا تو دینے والا، تو عطا کرنے والا، تو لوگوں کو جھکانے والا، ان فضائل کو دینے والا اللہ۔ انتخاب آل محمد، 5 فضائل بیان کر کے میرے آقا نے پہلی دعا منگی، اغفر لی والے اخوانی، ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر، ہمارے ان مومنین کے گناہ معاف کر، ہم سے محبت کرنے والوں کے گناہ معاف کر، ہمارے دروازے پہ جھکنے والوں کے گناہ معاف کر، ہماری ولایت کا اقرار کرنے والوں کے گناہ معاف کر۔ پہلے سارے مومنین واسطے دعا منگیے، ہن فرمایا وزوار قبر ابی عبداللہ الحسین، بتونا صاحبان ایمان چوں خصوصاً انہاں دے گناہ معاف کر جڑے میرے دادے حسین دے زوارن۔ تو جو فرمائیے جناب نے انہاں لوگاں دا
انہاں لوگاں دے گناہ معاف کر. پہلے تمام صاحبان ایمان بات بھول نہ جائے. کل میں اپنے وقت پر سے انشاءاللہ عاشور دی مجلس بھی اسی وقت ہو سی 7 بجے 7:15 سے کوئی تقریم و تاخیر نہ ہو سی. کل عاشور دی مجلس انشاءاللہ اپنے وقت ٹھیک 7 بجے حاضر خدمت ہو سا. میرے اللہ مومنین کے گناہ معاف فرما، خصوصاً ان مومنین میں سے پھر علیحدہ دعا میرے اللہ ان کے گناہ معاف فرما جو میرے جد حسین کے زوار ہے. اور فرمایا انہاں دے گناہ معاف کرن دی وجہ بیان سبب فرمایا الذین انفقوا اموالہم واشخصوا ابدانہم. فرمایا انہاں جیب چو پیسے ہی خرچ کیتے، انہاں اپنے بدن ہی جھکائے، اپنے بدن بھی تھکائے. رغبتاً فی برنا، پیسہ خرچ کر کے آ رہے ہیں. کوئی 50 سال دا، کوئی 70 سال دا، کوئی 80 سال دا، کوئی 90 یا 100 سال دا ضعیف. کہیں دی جھولی 2-4 مہینے دا بچہ، 6 مہینے دا بچہ، ماواں باپ بھائی بہن جوان عزیز بزرگ جیب چو پیسے ہی خرچ کر رہے ہیں. ہزاراں میلاں دا خرچ کر کے تے سفر کر کے اسا آل محمد دی زیارت واسطے آ رہے ہیں. کیوں؟ رغبتاً فی بردا ورجاء لما عندک فی صلتنا. اس شے دا سوال کرن واسطے آئے جیڑی تین اللہ نے انہاں دے بدلے واسطے آل محمد نو عطا فرمائیے. کیا مطلب ہے؟ وہ زوار امید رکھ دیں کہ فرزند زہرا دے دربار دعا منگسی ہے خالق قبول کرے سی. فرزند زہرا دی زیارت خرچ کر سی ہے مالک قبول کرے سی. فرزند بطول دی زیارت کرے سی ہے حق زیارت ادا ہو سی. رغبت لے کے آ رہے ہیں، امید لے کے آ رہے ہیں، اپنے بدن تھکا کے آ رہے ہیں، پیسہ خرچ کر کے آ رہے ہیں. کیوں؟ فرمایا اس واسطے رجاء لما عندک فی صلتنا وسرورا ادخلوہ علی نبیک. دوسرا اس واسطے آ رہے ہیں شالا نواسے دی زیارت دی وجہ تو نبیاں دا سلطان راضی ہو جائے. میرے بابے پیغمبر اعظم دے دل سرور پیدا کرن واسطے فرمایا میرے دادا دی زیارت کر رہے ہیں. اور اگلے جملے فرمایا وَإِجَابَةً مِّنْهُ لِأَمْرِنَا. دوسرا ساڑھے آمر دا جواب دے رہے ہیں، ساڑھے حکم دا جواب دے رہے ہیں. وَخَيْزًا أَدْخُلُوهُ عَلَىٰ أُدُوِّنَا أَرَادُوا بِذَلِكَ رِضْوَانًا. فرمایا وَخَيْزًا أَدْخَلُوهُ عَلَىٰ أُدُوِّنَا. فقط زوار نہیں ٹرے، انہاں کربلا آندیاں ویک کے ساڑھا دشمن حسد جلدار آندے. کربلا لبیک یا حسین دیاں صدائی سن کے کربلا کروڑاں دا اجتماع ویک کے او تڑپ دے راندے اسا مٹامنا چاندے ہاسے. کربلا کل بھی آباد ہے، کربلا آج بھی آباد ہے، کربلا قیامت تک واسطے آباد. اور پھر معصوم نے فرمایا فَقَافِهِمْ أَنَّا بِالرِّضْوَانِ. میرے اللہ اس زیارت دے بدلے اساں 14 انہاں تھے راضی ہیں، اساں 14 راضی ہیں جڑا میرے جد حسین دی زیارت واسطے آئے. اور پھر فرمایا وَخْلِفْ عَلَىٰ أَحَالِيهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ الَّذِينَ خَلَّفُوا بِأَحْسَنِ الْخَلَفِ. فرمایا اس ضعیف باپ نو کوئی چھوڑ کے جا رہے، کوئی ضعیفہ ماں نو چھوڑ کے جا رہے، کوئی اپنے پردے دارہ نو چھوڑ کے جا رہے، کوئی اپنے معصوم بچے نو چھوڑ کے جا رہے، کوئی اپنا کاروبار چھوڑ کے جا رہے، کوئی اپنی ملازمت چھوڑ کے جا رہے، کوئی اپنی ذمہ داریاں دی فرصت لے کے جا رہے. میرے اللہ میں جعفر صادق دعا مانگ رہا جب تک کہ واپس نہ آمین انہاں دی اولاداں دی حفاظت کر، انہاں دے گھر دی حفاظت کر، انہاں دے مال دی حفاظت کر، انہاں نو بہترین قائم مقام عطا کر چاکہ نظام کائنات بھی چلدا رہے، میرے دادے دی زری بھی آباد رہے. میرے اللہ میرے دادے دے زوارہ نو کوئی دنیا دا دکھ نہ وکھا جب تک واپس نہ آ جاویں. انہاں دے جان و مال دی حفاظت کر. وَأَصْحِبْهُمْ وَقْفِهِمْ شر کل جبار عنید. فرمایا ہر سرکش اور باغی دے شر تو انہاں نو محفوظ فرما. انہاں ونجن والیاں دی طرف بھی اشارہ اور خصوصاً
جڑے خاندان تے اولاداں نو چھوڑ کے جا رہے، میرے اللہ انہاں دے والدین تے، گھر والیاں تے، بچیاں تے، انہاں نے ہر شریر دے شر تو محفوظ فرما۔ وَكُلِّ ضَعِيفٍ مِّنْ خَلْقِكَ وَشَدِيدٍ وَشَرَّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، فرمایا چاہے وہ شریر جنہ چو ہوئے یا وہ شریر انسانہ چو ہوئے، میرا مالک جنوں انس دے شیطانہ چوں میرے دادے دے زواراں دی حفاظت فرما۔ شیطان جنہ چو بھی ہو سکتا ہے، شیطان انسانہ چو بھی ہو سکتا ہے، اس واسطے جو لشکر ابلیس ہے وہ بندہ جڑا ابلیس دی اطاعت کر رہا ہو، ابلیس دے لشکر دا سپاہی ہے، میرے اللہ انہوں نہ جن و انس دے شیاطین تو محفوظ فرما۔ وَآتِهِمْ أَفْضَلَ مَا عَمِلُوا مِنْكَ فِي غُرْبَتِهِمْ عَنْ أَوْطَانِهِمْ، میرے اللہ یہ وطن چھوڑ کے ہزارہ میلہ کر کے کربلا آئین، پردیس آئے بیٹھیں، کئی امید لے کے آئے بیٹھیں، میرے اللہ اتنے دور تو ٹر آیا نو نا امید نہ کر، انہاں دعاواں قبول فرما۔ میرے اللہ کوئی تیرے دربارے جو محروم نہ جائے، کوئی میرے جد حسین دے روزہ تو خالی نہ جائے، جس دی امید لے کے آئے، میرے اللہ انہاں دی امیداں برلا۔ وَمَا أَسَرُونَ بِهِ عَلَىٰ أَبْنَائِهِمْ وَأَحَالِيهِمْ وَقَرَابَاتِهِمْ، میرے اللہ میں اس واسطے میں جعفر صادق حالت سجدہ اپنے دادے دے زوارہ واسطے دعا اس واسطے کر رہے ہیں، ساڑی محبت اولاد چھوڑ آئے، ساڑی محبت ماں باپ چھوڑ آئے، ساڑی محبت وطن چھوڑ آئے، جڑا بندہ ایک رات گھروں باہر نہیں گزار سکتا، 30-40 دن دا سفر، فرمایا انہا سب کچھ ساڑی خاطر چھوڑے۔ ہن میں دعا کردہ جیڑا مقام سانو عطا کیتے ہی نا، میرے اللہ میں جعفر صادق دعا کر رہے ہیں، انہا ساڑے پیچھے کائنات چھوڑیے، سجن چھوڑیں، گھر چھوڑے، میں جعفر صادق دعا پہ کردہ، ہن تو اللہ انہاں دا ساتھ نہ چھوڑے، جیڑے سب کچھ ساڑے واسطے چھوڑ کے آئے۔ اللہ اکبر، ایک ایک جملہ سونے دے نال لکھن دے قابل، خدا اندازہ لاؤ، بندے پیر صاحب نو تلاش کر دیں، علامہ صاحب نو تلاش کر دیں، سید نو تلاش کر دیں، عالم دین نو تلاش کر دیں، دعا کرو اور یقین ہوندے اے سید آدھا، اے عالم دین، اے طالب علم، اے ذاکر مظلوم کربلا، اے عزادار دعا کر سی تے خالق قبول کرے سی، تیرے دور دا عالم دعا کرے قبول ہوندی ہے تے 6واں سجدے چ سر رکھ کے تیرے حق چ دعا کرے، کہ مقام ہو سی اس دعا دا۔ اور حجت خدا فقط سر سجد نہیں، آنسو جاری ہیں، حالت سجدہ چ گریہ کر کے نماز پڑھن والے، نماز شب پڑھنے والے، مناجات کرن والے، حج و زیارات کرن والے جان دیں جو گریہ کدا ہوندے، جدا گریہ کرن والا معصوم ہوئے تے حالت سجدہ کر رہے ہوئے، بد شک کرن والے دے ایمان شک ہے، معصوم دی دعائی شک کوئی نہیں۔ میرے اللہ انہا کائنات ساڑے پیچھے چھوڑیے، ساڑی محبت چھوڑیے، ہن میں جعفر صادق دعا مانگ رہا، انہوں کائنات چھوڑ جائے، تو میرے دادے دے زوارہ نو کلہ تے تنہا نہ چھوڑے۔ اور پھر معصوم فرما رہے ہیں، اللہم انا اعداءنا آبو علیہم بخروجہم، فرمایا جدے گھر تو ٹریننا انہوں دشمن تانے دیں دے رہے، جدے گھرو ٹرین لوگ انہاں دے تے عیب لین دے رہے، گھر چھوڑ کے کربلا پہ ویندے، اولاد چھوڑ کے کربلا پہ ویندے، کھاوڑ دا لبدہ نہیں کربلا پہ ویندے، فرمایا لوگ انہوں تانے دیں دیں سفر کربلا تے، کوئی آدھے حکم زیارتی کوئی نہیں، کوئی آدھے انجے کافلے دے کافلے ٹرے ہوئے، فرمایا لوگ انہاں دے تے عیب کر دیں، عیب جوئی کر دیں، تانے دیں دیں، زبان نال زخم لیں دیں، کربلا آون دی وجہ تو فَلَمْ يَنْهَهُمْ ذَلِكَ عَنِ الشُّخُوصِ إِلَيْنَا خِلَافٌ مِّنْهُمْ عَلَى مَنْ خَالَفَنَا، جہان تانے دیندہ رہا،
جہان مخالفت کردا رہا، جہان عیب جوئی کردا رہا، پر کوئی اتنی محبت آئی نہ میرے دادے حسین دی انہاں دے دل وچ، انہاں رشتہ داراں دے تانیاں دی پرواہ نہیں کیتی، انہاں دشمن دی مخالفت دی پرواہ نہیں کیتی، زادے راہ لے کے کربلا ٹر پے۔ فرحم تلک الوجوہ التی غیرتها الشمس۔ چلو میں جملہ سمجھا لیں۔ فرمایا گھروں وہ لوگ ٹر پے جڑے بڑے امن اور سکون دی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن سفر دی مشقت جنہاں قدا تکلیف برداشت نہیں کی تھی، حتیٰ کہ میرا چھواں آقا فرمینے میرے اللہ انہاں زواراں جو کچھ ای ہو جائے زوار بھی ہیں، موسم دی شدت دی وجہ تو انہاں دے چہریاں دے رنگ بدل گئے۔ میں جعفر صادق دعا پہ کردہ اس سفر زیارت دی گرمی دی شدتوں جنہاں چہریاں دے رنگ بدل گئے نا، میں جعفر صادق دعا پہ کردہ میرے اللہ انہاں چہریاں تے اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا میرے اللہ ایسے چہرے فرحم رحم فرماؤ، تلک الوجوہ ان چہروں پہ اللتی غیرتها الشمس، سورج دی گرمی دی وجہ تو انہاں دے چہریاں دے رنگ بدل گئے، فرمایا انہاں چہریاں تے اپنا رحم نازل فرما۔ ورحم تلک الخدود اللتی تتقلب علی حفرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ میں کل جملہ عرض کیتا ہی زریتے جاؤ، پیشانی رکھو، سجا رخسار رکھو، کھبا رخسار حضرت دی زریتے رکھو۔ ایو جملہ چھویں آقا فرما رہے ہیں فرحم تلک الوجوہ اللتی غیرتها الشمس ورحم تلک الخدود اللتی تتقلب علی حفرت ابی عبداللہ الحسین۔ میرے اللہ جڑے رخسار میرے دادے دی زری نال مس ہوئے نا، تو اگر میرا آقا فرما رہے انہاں چہریاں تے رحم فرما، جنہاں دے رنگ بدل گئے انہاں چہریاں تے رحم فرما۔ موسم دی شدت نہیں، امیر آدمی ہاں اچھی سواری پہنچ گئے، او دیتے موسم اثر انداز نہیں ہویا، بھائی ایئر پہنچ گئے، ایئرپورٹ تو اچھی سواری مل گئی ہے، اس دیتے آثار سفر کوئی نہیں، لیکن ٹرتا آئے رخسار تا زری نال مسکیتی کھڑے، میرے دادے حسین دے زری تے چہرہ تا رکھی کھلے۔ میرے اللہ میرے جد حسین دی ذریعے مبارک تے مس ہونا لیا چہرہ تے اپنی رحمت نازل فرما۔ اور پھر فرمایا اللہ اکبر، میرے آقا فرما رہے ہیں ورحم تلک العیون اللتی جرت دموعہا رحمتا لنا۔ میرے اللہ انہاں زواران دے آکے اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے، اس زوار میرے دادے دی قبر مبارک تے روندے کھلیں، اس وجہ تو جڑا اللہ نے ساڑی محبت، ساڑا غم، ساڑی عزاداری انہاں دے دلیں پیدا فرمائیے۔ فرمایا جنہاں دے چہریاں دے رنگ بدل گئے انہاں چہریاں تے رحم فرما، جڑے وجود اور چہرے ذریعے مقدس تال مس ہوئے انہاں چہریاں تے رحم نازل فرما۔ اور پھر فرمایا جڑی آنکھ رنی ہے نا میرے دادے حسین دے غم بیچے، میرے اللہ انہاں اکھاں تے اپنا رحم نازل فرما۔ چہریاں واسطے دعا، اکھاں واسطے دعا۔ پھر فرمایا ورحم تلک القلوب اللتی جازیت واحترکت لنا۔ میرے اللہ انہاں دلاں تے رحم فرما جڑے آل محمد دی محبت ہی تڑپ دے پے، انہاں دلاں تے رحم فرما جڑے میرے دادے حسین دی مظلومیت جو دکھی اور غمگین ہیں، انہاں زواراں دے حق میں جعفر صادق دعا کر رہے۔ اور پھر معصوم نے فرمایا ورحم تلک الصرخۃ اللتی کانت لنا۔ کناں صرف رومن دا چہرہ بنائے، کناں دی ہنج لڑیے، اولا تے کہیں ای ہو جائی نرم دل عزادار ہن۔ میرے دادے حسین دی ذریع ویک کے انہاں دیا چیخاں نکل گئیاں، انہاں دیا کوکاں بلند ہو گئیاں۔ فرزند زہرا فرما رہے ہیں میرے اللہ انہاں بلند ہون والیاں آوازاں تے اپنا رحم فرما۔ انہاں کیا مطلب ہے؟ مدارج گریہ دے بیان فرمائے، کہیں دا دل غمگین ہو گیا، کہیں دا فقط آنسو آ گیا، کہیں دی چیخ بلند ہو گئی، ہر انداز نو معصوم نے پسند فرمایا۔
فرمایا ساڑی محبت بلند ہون والیاں چیخاں میرے اللہ انہاں لوگاں تے رحم فرما۔ اور پھر معصوم نے فرمایا اللہم انی استودعک تلک الابدان و تلک الانفس حتی تربیہم من الحوض یوم العطش، میرے اللہ اپنے دادے دی زواری تے آون والے زواراں دے بدن اے آون آلیاں دیا جانا میں انہاں لوگاں نو تیری پناہ دے رہے ہیں۔ چھویں آقا فرمائیں میں اپنے جد زوار اے آون والے وجود اے آون والے نفوس ہائیں انہاں لوگاں نو میں تیری پناہ دے رہے ہیں۔ اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں حتی تربیہم من الحوض یوم العطش، مولا بروز معاشر جدہ لوگ پانی ودے ڈھوڑیں دے ہو سننا تے پیاس دی وجہ تو زبانہ لٹکی ہوئی ہو سن، میں جعفر صادق دعا پہ کردہ میرے دادے دے زوارہ نو حوض کوثر نال سیراب فرما۔ راوی آدھا ابن واب جدہ امام نے سجدے چو سر اٹھایا میں ڈٹھے حضرت دے آنسو ریشے مبارک جو گر رہے ہیں آدھا میں حضرت دی خدمت جرز کیتا ہے مولا من تا انج لگ دے لَزَنَنْتُ أَنَّ النَّارَ لَا تُطْعِمُ مِنْهُ شَيْئًا أَبَدًا قَادَ لِمَنْ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ لَزَنَنْتُ أَنَّ النَّارَ لَا تُطْعِمُ مِنْهُ شَيْئًا أَبَدًا۔ مولا جی میں تساں دعا منگی ہے نا زواراں واسطے تو آڑی یہ دعا سن کے تا میں نو انج یقین ہو گیا جو بھاویں کوئی اللہ دی معرفت نہ بھی رکھ دا ہوئے اللہ زوار دے کربلا دے گناہ معاف چا کرے سی۔ فوراں تڑپے فرزند زہرا فرمایا نا ابن وہاب اے آجر اس واسطے ہے جیڑا ساڑے حق دی معرفت رکھ دا ہوئے، اے فضائل اس واسطے جیڑا میرے نانے نو برحق نبی بندہ ہوئے۔ میں کل جملے عرض کیتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی آداب ہی چوں ایک ادب زیارت ہے معرفت حق، اس مقام دا اقرار کرنا جڑا اللہ نے فرزند زہرا نو عطا فرمایا۔ میں بہت ضروری سمجھدا بہت سارے ایسے عوامل اور پہلو ڈھیر سارے لوگ خود اپنے آپ نو شیعہ کھاون والے فرزند زہرا دی زیارت دی مخالفت کر رہے۔ میں چند معروضات جناب دی خدمت عرض کیتی ہیں کدا زیارت نہ چھوڑنا، کرا کربلا نہ چھوڑنا، حتیٰ کہ معصوم نے فرمایا بروز معاشر بندے حسرت کرے سن ہائے کاش ایک وقت دا کھانا چھوڑ دیتا ہوئے یا فرزند زہرا دی زیارت نہ چھوڑا۔ نیت کر، کوشش کر، ارادہ کر، مالک دی بارگاہ دعا منگ۔ اور جس طرح میں کل جملہ عرض کیتا ہی کیا وجہ ہے، اور ایک اور جملہ بھی ذہن جا رہے شاید رہ نہ جائے بات، 7 یا 8 مقامات ہیں نا سال دے 7 یا 8 ایام جنہ زیارت کربلا مستحب ہے کہ اگر زیارت تے بننے کوشش کرو انہا موقع تے جاؤ جنہ 6 موقع تے مستحب ہے، 2 موقع تے مستحب موقد ہے، یعنی تاکید کی دی گئی بہت زیادہ۔ پہلی زیارت مستحب ہے عاشور کربلا مناؤ، اگر ممکن ہوئے 9-10 محرم کربلا مناؤ، پہلا موقع۔ دوسرا موقع اور یہ ہے مستحب موقد 40 کربلا مناؤ۔ 2 موقع ایسے جنہاں دی فضیلت بھی سب تو زیادہ، جنہاں دی تاکید بھی سب تو زیادہ، اور یہ فقط مستحب نہیں بلکہ مستحب موقد۔ کیڑے 2 دن، ایک 40 ایک روز عرفہ 9 ذوالحجہ۔ فرمایا جس بندے نو حج دا موقع نہیں ملیا، حج واجب ہی نہیں، یا حج تے جا ہی نہیں سکیا، یا حج تے گئے دعا قبول نہیں ہوئی، فرزند زہرا نے فرمایا جڑا میدان عرفات جو خالی والا ہے نا اللہ نے ایک موقع نو ہور دیتے، اللہ مہلت دے کربلا وانج ایو روز عرفہ مظلوم دی زری تے گزار، تیرے منگنے چ دیر ہے رحمان دے عطا کرنے چ دیر کوئی۔ اور خصوصاً عرفہ اور 40 دی زیارت دا حکم ہے۔ یہ 2 دن ایسے ہیں کہ حرم مظلوم دے اندر ہر اٹھ دے قدم تے حج دا ثواب، ہر رکھ دے قدم تے عمرہ دا ثواب۔ سب تو زیادہ حکم ہے 9 ذوالحجہ یا روز عرفہ، اور دوسرا حکم ہے 40۔ یہ 2 مقامات بار بار عرض کر رہے ہیں، مستحب موقد
باقی 6 مقام فقط مستحب فرمایا محرم کربلا مناؤ، دوویں عیداں کربلا مناؤ، عید الفطر کربلا، عید الاضحیٰ کربلا۔ اگر عید الاضحیٰ تے بندہ جائے زہر 9 یوم عرفہ دانو عید الاضحیٰ، 2 حکم مکمل ہو گئے، مستحب موقت والا بھی اور مستحب والا بھی۔ اور میں ڈھیر سارے ایسے مومنین نو جاندہ جڑے ہر سال عید یا مشہد منائیں دیں یا کربلا منائیں دیں۔ اور ایک اور جملہ بھی ذہن جا گیا مشہد کی وجہ تو میں 3 دن تو لگاتار جملہ پڑھ رہا۔ کچھ روایات ایسی ہیں جنہاں دے بارے فرمایا گیا جو غریب الغرابا رضا مولت زیارت کربلا تو بھی زیادہ حق رکھ دی، اور وہ دی وجہ کے بیان کی گئی۔ وہ جڑی روایات ہیں علماء نے بیان فرمایا اس دور جہاں جدہ ایران شیعہ کوئی نہ، جدہ شیعہ دی آبادی کم ہے تے بہت کم لوگ مولا رضا دی زیارت واسطے آندے ہن۔ کربلا دا علاقہ شیعہ، زوار شیعہ، لوگ شیعہ، حرم امام رضا اکثر خالی راندہ ہا، بہت تھوڑی تعداد ہوندی آئی۔ امام علی رضا علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام کو لوگ کہے بندے پوچھیا مولا حکم کرو تواڈے دادے دی زیارت واسطے ونجا، تواڈے بابے دی زیارت واسطے ونجا یا کربلا ونجا؟ تواڈے اور میرے آقا نے فرمایا چونکہ کربلا آباد ہے، کربلا میرے جد حسین دی زیارت کرن والے کثرت نال موجود ہیں، مگر ساڑے غریب الغرابا بابے دی زیارت کرن والا کوئی نہیں۔ اس واسطے فرمایا انہا حالات لازم ہے جو میرے بابے رضا دی زیارت کر۔ تو 3-4 احادیث ہیں جنہاں دا پس منظر ہے، لیکن انسان اگر خدا توفیق دے وے مشہد بھی اور کربلا بھی، اگر انسان تو بات اور نہ چلی جائے لمبی نہ ہو جائے، دوویں عیداں گزارو، عرفہ گزارو، یکم رجب کربلا گزارو، یا رجب دا پہلا عشرہ۔ رجب اچ حکم ہے، رجب دا عمرہ بھی افضل ہے، رجب دی زیارت بھی افضل ہے۔ اور اس واسطے میں نے 1-2 دفعہ موقع ملے، اگر تو خدا موقع دے وے رجب اچ خانہ کعبہ اچ ہجوم ہوندے شیعہ حجاج دا، وہ دی وجہ یہ ہے جو اکثر شیعہ ممالک دے زائرین عمرہ رجبیہ ادا کر دیں، اور وہ دی وجہ یہ ہے جو زیادہ تر معصومین نے ماہ رجب اچ عمرہ عطا فرمایا۔ تو رجب دا عمرہ بھی افضل ہے، رجب دی زیارت بھی مستحب ہے، اور پھر ہے 15 شعبان، نیمہ شعبان مظلوم دی ذری تے گزارو۔ تو میرے محترم دوویں عیداں رجب، شعبان، عاشور، یوم عرفہ اور 40 اے او موقع جتھے حکم دیتا ہے معصوم نے کوشش کرو کہ زیارت کربلا نصیب ہو جائے۔ اور میں اکثر عرض کردہ ظاہر ہے عرفہ دا کوئی نعم البدل نہیں، ظاہر ہے 40 دا کوئی بدل نہیں، لیکن اگر اللہ توفیق دے وے جس بندے ہر سال 2 سال بعد ونجنا ہوئے وہ ایام بدل بدل کے جائے تاکہ احکام پورے ہو جائیں، عید الاضحیٰ بھی ہو جائے، عید الفطر بھی ہو جائے، روز عرفہ بھی ہو جائے، نیمہ شعبان بھی ہو جائے، رجب دی زیارت بھی ہو جائے، محرم دی زیارت بھی ہو جائے، تاکہ حکم بھی پورے ہو جائیں، انسان اجر دا بھی حقدار بن جائے۔ لیکن میرے محترم بہت سارے کچھ ایسے حساس موضوعات ہیں، خاموشی اختیار کر لی گئی، افراط و تفرید دا کون شکار ہو گئی، لیکن اعتدال دا رستہ، صبر دا رستہ، حوصلے دا رستہ حکم ہے۔ زیارت دے بعد، زیارت پڑھن دے بعد 2 رکعت نماز زیارت پڑھو۔ اور 2 رکعت نماز زیارت دا کیوں حکم ہے؟ چونکہ آل محمد دا مقام اتنا ہے، آل محمد دی عظمت اتنی ہے، آل محمد نو اللہ نے اختیارات اتنے عطا فرمائے کہ مت اس عظمت تو ویک کے کوئی عقیدہ توحید کمزور نہ کر بیٹھے۔ آل محمد نے فرمایا جتھے ساڑی عظمت دا اقرار کیتے ہی نا ہون سر سجدے چ رکھ، اور عالم اسلام نو دسا میں اس وعدہ لا شریک نو مندہ جائیں اے عظمت انہا ہستیاں نو عطا فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس واسطے میرے محترم خود اگر کوئی زیارت پڑھو، مشہد دی ہوئے، کاظمین دی ہوئے، مدینہ دی ہوئے،
کہ حرم مقدس دی جڑی اسا زیارت پڑھ دے آئے نا، نماز پڑھ کے دعا منگن دے بعد فرمایا ہون آکھو اللہم انی لکا صلیتو ولکا رکعتو ولکا سجدتو وحدک لا شریک لک، میرے اللہ میں نماز پڑھی ہے تیرے واسطے، میرے اللہ میں رکوع کیتا ہے تیرے واسطے، میرے اللہ میں سر سجدے چ رکھے ہے تیرے واسطے، کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ وَالرَّكُوعُ وَالسَّجُودَ إِلَّا لَكَ، لائق سجدہ فقط تیری ذات ہے، لائق رکوع فقط تیری ذات ہے، لائق عبادت فقط تیری ذات ہے، تاکہ کل کوئی گمراہ، کوئی دشمن آل محمد، کوئی روحانی مرید انج نہ آکھے جو قبران دی پوجا پہ کر دیں، قبرانو سجدہ پہ کر دیں، اے گمراہن، اے مشرکن۔ معصوم نے 1400 سال پہلے صدے باب فرمایا اور اے دعائیں گواہن، ہاں عبادت کر کے سجدہ کر کے مالک دی بارگاہ سر رکھ کے آگ، رکوع دے لائق بھی تو ہیں، سجدے دے لائق بھی تو ہیں، عبادت دے لائق بھی تو ہیں، کربلائی تاں آیا جو تیریاں معصوم ہستیاں دا حکم ہے۔ اور اس واسطے میرے محترم بہت احتیاط دی ضرورت، عقیدہ توحید پوری ذمہ داری نالاز کر رہے ہیں۔ علماء شیعہ دا اتفاق ہے سجدہ سوائے خدا دے کسی نو جائز نہیں، چاہے وہ علم سرکار وفا ہوئے، چاہے شبیہ ذوالجناح ہوئے، چاہے حرم معصوم علیہ السلام ہوئے، چاہے قبر پیغمبر ہوئے، چاہے قبر امام ہوئے، چاہے قبر معصوم ہوئے، سجدہ فقط خدا دی ذات نو ہے، اللہ دے علاوہ کسی غیر نو سجدہ جائز نہیں۔ ہاں بوسہ لینا جائز ہے، خرخسار رکھنا جائز ہے، اور اتنا ہے اگر سجدہ شکر ادا کر رہا ہوئے، او دا کنسپٹ کلیئر ہوئے، تصور کلیئر ہوئے، تو میں قبر نو سجدہ نہیں کر رہا، میں اس ہستی دے خالق دا سجدہ ادا کر رہا۔ بلکہ آگا بروجردی نے کچھ عرصے واسطے باقاعدہ سختی کیتی آئی کہ کوئی بندہ حرم دے اندر داخل ہوندے سجدہ نہ کرے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا غیر اس نو دلیل بنا رہے ہیں کہ شیعہ قبور آئمہ نو سجدہ کر دیں۔ آقا عبداللہ بروجردی نے فرمایا نا، اس کائنات نو پیغام دیو لائق سجدہ فقط خدا دی ذات ہے۔ اس واسطے جو معصوم نے اپنی زندگی اپنے آپ نو سجدہ کرن والے نو منع فرمایا۔ کچھ لوگاں کوشش کیتی ہے تعظیم واسطے، دو روایات میرے پیش نظر ہیں سید الانبیاء دی خدمت، دو واقعات سید الانبیاء دے۔ ایک شخص گو لے کے آئے، سوسمار اے گو حضرت دی خدمت ایک عربی لے کے، ہر بندے دا اپنا معیار اور بندے دی اپنی معرفت۔ آکھے لگا مولا میں تہاڈا کلمہ تاں پڑھ سا جے ایک گوہ تہاڈا کلمہ پڑھے، اس سوسمار تہاڈی گواہی دے وے میں کلمہ پڑھ سا۔ عظمت سید الانبیاء ویکھڑا، تاریخ دیئے زہرا دے بابے نو آکھنا نہیں پیا، فوراً سوسمار دی زبان تو جاری ہوئے اشہدو اللہ الہ الا اللہ، فوراً عربی نے کلمہ پڑھیا، پیغمبر اعظم دے قدمہ ہی ڈھٹھا، مولا میں توڑے احترام کر سجدہ کرنا چاہنا۔ پیغمبر اعظم نے دونوں کندھیں جو پکڑ کے اٹھا لیا، اور کندھیں جو پکڑ کے اٹھا کے میرے آقا سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا فَلَا تَسْجُدْ لِي وَاسْجُدْ لِلْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں مینوں سجدہ نہ کر، سجدے دے قابل او ذات ہے جے مینوں اے عزت عطا فرمائیے۔ یا اس خالق نو سجدہ کر، للحی الذی لا یموت، جڑا حی و قیوم ہے۔ میرے محترم جدہ پیغمبر اپنے سامنے بندے نو سجدہ کرن دی اجازت نہیں دے رہے، پھر قبر پیغمبر دا سجدہ وہ نبی کیویں برداشت کرے سے؟ اور اسی وجہ تو لوگاں دی محبت نو ویکھ کے، لوگاں دے جذبات نو ویکھ کے پیغمبر اعظم اپنی زندگی دعا منگ دیاں، اللہم لا تجعل قبری وسنن یعبدو، میرے اللہ ٹر ونجن دے بعد میری امت نو میری قبر نو بت نہ بناون دے میں، جے میں باقی انبیاء دیا امتہ انبیاء دیا قبرہ نو پوجن لگے۔ میرے اللہ میں تیرے دربار دعا منگدا
کسی نو ایسا طاقت نہ دیویں جو میری قبر دی عبادت کرے، اس واسطے جو لائق عبادت فقط تیری ذات ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ حضرت خدمت صحابی بیٹھے ہیں، ایک اونٹ آئے، اس حضرت قدمات سر رکھ کے اپنا سر حضرت قدمات رگڑنا شروع کیتے، جب پچھا ہٹے نا حضرت اس نال کوئی گفتگو کی تھی، اونٹ گریا کر رہا ہا، ایک صحابی اٹھے، مولا اونٹ تواڈے قدمائی سر رکھ سکدے؟ کیا میں تواڈے قدمائی سر نہیں رکھ سکدا؟ فوراً پیغمبر اعظم نے فرمایا خبردار، اسجد للہ ولا تسجد لی، خالق دا سجدہ کر، میرا سجدہ نہ کر، او حیوان ہا، تو اشرف المخلوقات ہے، او سجدہ کرن نہ آیا، فرمایا اپنے مالک دی شکایت کرن آیا ہا۔ ادا مالک اس تے ظلم کر دے، پیاسا رکھ دے، کھانا نہیں ٹائم تے دیندہ، چارہ وقت نہیں ملدا، وزن زیادہ لدیں دے، فرمایا اے اپنا دکھ سناویں آیا ہا، اپنا دکھ بیان کیتا جو میں حجت خدا ہا۔ جناب ابو حمزہ سمالی بہت بڑے صحابی، دعائے ابو حمزہ اپنی مثال آپ ہے۔ جناب ابو حمزہ سمالی آدین میں بیٹھا مسجد کوفہ، ایک حبشی غلام نال ایک ہستی داخل ہوئی، چہرہ ان پہ چمکدا جی میں 14ویں دا چن ہوئے۔ آدھیں میں نال علیک پوچھے ایڈے نورانی چہرے والی ہستی کون ہے؟ دسن والے دسائے امام زین العابدین فرزند زہرا۔ آدھیں میں بے وس اٹھیا، میں تا انتظار جہم جدہ امام تشریف فرما ہوئے، میں امام دے قدمہ تے سر رکھن دی کوشش کی تھی، امام نے میرے سر دے دونوں طرف ہاتھ رکھ کے میرے سر نو بلند فرما رہا، فرمایا ابو حمزہ کے کر رہے ہیں؟ مولا تواڈی عزت و احترام واسطے سجدہ۔ توڑے اور میرے چوتھے آقا نے فرمایا ابو حمزہ سجدہ فقط خدا دی ذات دا ہے، خدا دے علاوہ کسی نو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ لیکن اتنی افراط و تفرید ہو گئی، ایک طرف سجدے نو باقاعدہ حصہ بنایا جا رہا، دوسری طرف ذریعہ اور علم دیا عظمت دا بھی انکار کیتا جا رہا۔ میں بڑی کھلی بات کرن دا عادی ہاں، ایسے لوگ جڑے اپنے آپ نو بڑے موحد اور نظریاتی سمجھ دیں، وہ جس گھر تے علم لگ گئے ہوئے انہوں ہی اچھا نہیں سمجھ دے، اتنے شدت پسند ہو گئے۔ میں خود میرا تجربہ محمد و آل محمد صدقے گھر نے میں نے اللہ نے 2016-17 گھر عطا کیتا، میں گھر دی تعمیر دے بعد دو چیزاں دا افتتاح اپنے دو بزرگ اساتذہ کو کروایا، اپنے گھر دا افتتاح، لائبریری دا افتتاح، اور میں اپنے گھر دے اتے علم لوایا سرکار وفا دا، جو ایڈا سونا گھر جو اللہ عطا کیتا ہے، پہچان تو ہوئے جو میں غلام کہنا، ہر آمن والا تا نہیں جاندہ۔ جدہ میرے شہر داخل اتفاق ہے، میرے گھر شہر داخل ہوں دیا، پہلا گھر ہی میرے، تاکہ جیڑا آوے انہوں پوچھنا نہ پوے، پتہ لگ ونجے کہ غلام دا گھر ہے، کہ کربلا والیاں دے عزادار دا گھر ہے۔ یقین جانو ایک شخص آیا، میں نے گھر دی مبارک دے میں باہر کھلو کے اس پہلا جملہ کیا، اچھا تو صحیح علم والے شیعہ ہو؟ اتنا دکھ ہویا میں کہا تو میرا مہمان ہے، کاش میرے وسج ہویا میں تین گھر باہن نہ دے وہاں۔ توحید دی آڑج اتنی نفرت، اتنا شدت پسند نہ ہو جا۔ لکھان دی نگریچ ایو علم تا تیرے شیعہ ہون دی پہچان ہے، کروڑاں دی آبادیچ ایو سرکار وفادہ قداں تجربہ کرے، بستیاں جو گزردہ ویکھیں، کوٹھیاں محلہ تے تک نہیں پوندی، کچے گھر تے علم لگ گئے ہوئے نا، دل کریں دے پتہ تا کرا کیویں پہ آوس دے۔ محلات آلے دے دروازے تو پانی منگن دو دل نہیں کردہ، مگر جس گھر تے سرکار وفادہ علم ہوئے ہیں دل دا کھچاؤ، نہ وطن دا پتہ، نہ ذات دا پتہ، نہ خاندان دا پتہ، نہ امارت و غربت دا پتہ، حتیٰ کہ یہ بھی پتہ نہیں ہوندہ شیعہ یا سنی، وہ دے گھر دے ہوتے علم وے کے پتہ لگ ویندہ ہے محب اہل بیت۔ تا اتنا شدت پسند بھی نہ ہو جا، اتنی افراط و تفرید، ایک پاسے سجدہ، دوے پاسے شعار عزاداری دا بھی انکار،
فرض کرو اگر عزاداری نہ ہوئے، اگر علم نہ ہوئے، اگر مشی نہ ہوئے، اگر لبیک یا حسین دیاں صدائیں نہ ہوئے، سارا جہان حسین کا قاتل دکھائی دے۔ خدا را اس ثقافت نو آوڑ علیہ نسلہ تک منتقل کر۔ ہاں عقائد، توحید، نبوت، امامت ضرور مد نظر رکھ، مومنین دی دعوت کر، مومنین دی ضیافت کر۔ کسی عالم نے شبیہ نو حرام قرار نہیں دیتا، کسی عالم نے شبیہ علم نو حرام قرار نہیں دیتا، کسی عالم نے شبیہ ذوالجلال نو حرام قرار نہیں دیتا، کسی عالم نے شبیہ تازیہ نو حرام قرار نہیں دیتا۔ جو حرام ہے حرام سمجھ، جو جائز ہے جائز سمجھ، اپنی پسند دا دین نہ بنا۔ لا اکراہ فی الدین، دینج وسعت ہے، دینج پھیلاؤ ہے، دینج آسانی ہے۔ ہاں جتھے انحراف نظر آئے اصلاح کر، جتھے ضرورت نظر آئے تعامن کر۔ کدا اپنے تقوی تے ناز نہ کرے، کدا اپنی نیکیاں تے ناز نہ کرے، کدا اپنی دولت تے ناز نہ کریں۔ حسینی تو ہیں، عزاداری تو ہیں، کربلا دا محافظ بھی تو ہیں، اطاعت خدا دا درسی تین آمن علیہ نسلان دو دے میں۔ فرزند زہرا دی قربانی پیغام زندہ رانا چاہی دے۔ کچھ انحرافات ہوئن بھی صحیح، اس تو بند نہ کر، انحرافات دی اصلاح کر۔ انہاں لوگاں نو بہتری دی طرف لے کے جا، بجائے اس دے کہ ایک جلوس ہے جی یہ ختم ہو جائے، اسے جی فلاں خامی ہے جی فلاں نقص ہے، اس نگری جی علم لگو ہے دی وجہ تو فلاں فساد ہو رہا ہے، اتر جائے نا۔ اگر آج یہ جلوس رک گیا، کل کینوں پتہ لگ سی جو عزاداری کیا ہے۔ انہاں خرابیاں دور کرن دی کوشش کر، انہاں مسائل نو دور کرن دی کوشش کر۔ البتہ اتنا یاد رکھ، مظلوم تیرے اور میرے رومن دا محتاج نہیں۔ حسین او مظلوم ہے جنہوں آسمان رننے، زمین رنی، چرند رننے، پرند رننے، جنگل دے جانور رننے، سمندر دیاں مچھلیاں رنیاں، پرندے ہوائے چ رننے۔ تو تے میں کتنا روسائیں یا رنی اس بہن۔ یا رنس جوان پتر۔ اس چار دیواری دے اندر آمن والا ہر شخص میرے واسطے قابل عزت ہے، قابل احترام ہے۔ سید ہے غیر سید، سنی ہے شیعہ، مسلم ہے یا غیر مسلم، مرد ہے یا عورت، اس چار دیواری دے اندر آمن والا ہر شخص میرے واسطے قابل احترام۔ کوئی مقصد، کوئی توہین نہیں، احانت نہیں، ذلت نہیں، چند حقائق جڑے سمجھداں اور جس نو اللہ دا دین سمجھداں جناب تک پہنچاون دی کوشش کیتی ہے، اور انہاں جملیاں تے اکتفا کیتے ہیں جنہاں دا کلام معصوم ہون تے یقین ہا۔ ممکن ہے غلطیاں ہوئیں اور سن میں نہیں آدھا، میں معصوم نہیں، غیر معصوم ہو سکتے۔ ایک بات نو میں حق سمجھے ہوئے تے حق نہ ہوئے، یہ تا ہو سکتے، لیکن کم از کم جان بوجھ کے غلط بیانی نہیں کیتی، حق تے پردہ نہیں پایا، تیری احانت مقصود نہیں۔ ایک درد دل ہن جڑے 8 دن جناب دی خدمت حاضر کیتے ہیں۔ اگر میرا کوئی جملہ کسی عزادار نو ناگوار گزرے ہوئے، کوئی دلی دکھ ہوئے ہوئے اس نو، میں اس کو لوں معذرت چاہنا۔ بہت بڑا مقام ہے فرزند زہرا دا، بہت بڑا مقام ہے مظلوم دے عزادار دا۔ میرے دروازے کھلیں، میرا گھر کھلے، میرا موبائل حاضر ہے۔ کسی بندے نے کوئی شکایت ہوئے، کسی بندے نے کوئی شکوہ ہوئے، کسی بندے نے کوئی بات دی سمجھ نہ آئی ہوئے، کسی بندے دا کوئی دل دکھ ہوئے، بندہ حقیر ہر وقت حاضر ہے تاکہ میری کدائیں غلطی ہوئے میں اپنی اصلاح کراں۔ کسی بندے نو کوئی اشتباہ ہوئے، وہ جہالت اچ نہ ٹر جائے، آل محمد دا دین سمجھ کے دنیا تو ٹرے۔ باقی میں پہلے عرض کر گیا، کدا اپنے عملات ناز نہ کریں، کدا اپنے گناہوں دی وجہ تو نا امید نہ ہوئیں۔ اخوت دی ضرورت ہے، محبت دی ضرورت ہے۔ شیعیت واسطے مشکل دور ہے، تینوں اتنا لڑا دیتا گیا، ممبر تقسیم ہو گئے، مجمع تقسیم ہو گئے، مساجد تقسیم ہو گئیں۔ خدا را اپنی ذات نو مذہب دا حصہ نہ بنا،
اپنی سیاست نو مذہب دا حصہ نہ بنا، اپنی دنیا داری نہ کما کربلا دے ذریعے، اور مظلوم دے ذکر نو اپنے فسادات نو پورا کرن دا ذریعہ نہ بنا۔ بہت وڈا مظلوم ای اکبر دا تصابہ۔ میں جملہ عرض کر گیا، یا رنی اس بہن، یا رنس بیمار پتر، بہن کفن تے ہی رنی، پتر 34 سال رنا، رو رو کے آدھی گئی ہے نہیں بھلدا تیرا بھجدے گھوڑے تو لاہنا، نہیں بھلدا واندیاں دریاواں دیاں کدھیاں تو تیرا تسا ٹرنا۔ بیمار پتر رنس 34 سال 15 دن، کربلا دامی دے بعد 34 سال 15 دن زندہ رہن سید سجاد۔ 40 سال دا لفظ عرفان استعمال کیتا ویندے چونکہ دہائیاں 4 بن دیاں، اس واسطے 40 سال، ورنہ بالکل ایگزیکٹ جڑا حضرت حیات مبارکہ کربلا دے بعد وہ ہے 34 سال 15 دن۔ کیویں رندن؟ پانی پیندن رو پوندن، بازار دی بھیڑ ویدھن رو پوندن، حیوان ذبح ہوندے ویدھن رو پوندن۔ میں حال کھڑا پوچھتا ہے مولا کے تائیں روسو؟ فرمایا انصاف نہیں بھی کیتا، یعقوب دا ہک یوسفہ، نبی جان دے بھی ہن جو بھل پوسی، اتنا رنہ اللہ دا نبی قرآن آدھے وب یزت اے نہ ہو، اکھاں دی بنائی مک گئی۔ فرمائے ہک یوسفہ، میں 18 یوسف، فخر یوسف کربلا دی ریت تے کٹھے ڈٹھن۔ من حال آدھے مولا شہادت تا توڑا ورس ہے، شہادت تا توڑے خاندان دی زینت ہے، اچھا رنہ شام دا قیدی۔ من حال انصاف نے بھی کیتا، شہادت تا ساڑا ورس ہے، پھوپیاں تے بہنہ دا کہیں ویلے اس بازار۔ اجرکم علی اللہ۔ من حال انصاف نے بھی کیتا، شہادت تا ساڑا ورس ہے، پھوپیاں تے بہنہ دا شرابی دے دربار۔ نہیں بھولدا ویلا جدا رو کیا دیا سجاد ہون میں تھک پئی۔ 34 سال 15 دن رنن سید سجاد، 54 سال رنن امام محمد باقر علیہ السلام۔ پڑھو تاریخاں، 3.5 سال سن مبارک آئی جو کربلا دا چشمدید گواہ بنے توڑا تے میرا 5واں امام۔ 57 سال تے کچھ مہینے حیات مبارکہ آئی جدا زہر ملی ہے میرے امام نو، یعنی 54 سال دا ازادار۔ یہ انشاءاللہ بھائی جملہ سمجھا لئی، ادوں میں باپ بیٹا، باپ 34 سال دا ازادار، پتر 54 سال دا ازادار، تے کربلا تو لے کے شام دے دربار دے چشمدید گواہ۔ میں گناہگار اکھا نال اندہ دعا ہستیاں دے جملے پڑھیں۔ چوتھے امام ٹردیاں 5ویں فرمائے، محمد باقر علیہ السلام ٹردیاں جعفر صادق نو، دو میں پیو پتر بیٹھے آدین جو میں مظلوم نو رومن دا حق ہانا۔ اجرکم علی اللہ۔ چوتھے امام جدہ لحظے دے مہمان ہننا فرمایا نے محمد باقر بچڑا جی میں حق ہانا کربلا دے غریب نو روان دا، میں سجاد رو دی سگا۔ وجدہ 5ویں امام نو زہر ملی ہوئی آئی، مدینہ دا مظلوم جعفر صادق امام نو کول بلا کے نا 2 تھیلیاں دیناراں دیاں ہیں میرے آقا نے چاکے جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے پتر جعفر صادق دے سپرد کی تیاں۔ بابا یہ ٹر دے لے دینار کیسے کوئی امانت ہے نہیں، جعفر صادق بچڑا میرا ذاتی مال ہے، میں سنبھال کے رکھ دا رہا۔
بابا اس مال نو کیا کرنا ہے؟ رو پیا مدینہ دا مظلوم. میرا 57-54 سال دا آزادار ہنج مال چاہی بیٹھیں. جعفر صادق بچڑا یہ میں کربلا دے غریب نو روون دا حق. تیرا بابا کربلا دے غریب نو رو نہیں سکا. ہیں بابا تے انہا دیناران دا مقصد فرمایا ہون اے میری حسرت تین پوری کرنی ہے. مولا کیویں؟ فرمایا ہر سال جدہ حج تے ویسے نا تے جدہ مناج عالم اسلام تو حاجی آمیں نا انہا عالم اسلام دے حاجیاں چبے کے میرے دادے دی غربت بیان کریں تے عالم اسلام دے حاجیاں دا سیائے کیڑا وڈا مظلوم آ کربلا دا غریب. ایک کربلا واسطے مال چھوڑ کے وینا، عزاداری واسطے زمین دے کے وینا، محرم واسطے خرچ دے کے وینا، اے معصوم دی سنت ہے. اپنی اولادہ نو نصیحت کر کے ٹور، معصوم دی سنت ہے. ہاں سادات غیر سادات حرملہ کولو مختار پچھے حرملہ تین کربلا کیڑا ظلم کیتے. کہتے نہ آپ رو نہ میں نو روا نہیں بطول دے گلشن تے جو لٹ پئیے کربلا. جدہ اصرار کیتے نا جناب مختار حرملہ دے ضرور پوچھ دیں ود سونا. یہ حرامی آدھے جدہ میں کوفہ جو ٹرانا میں ترائے تیر چائن آدھے ترائے پھلے تیر ہن انہا تریاں تیراں بطول دے ویڑے دا بہت نقصان کیتے. کدا چلائے نہیں تیر آدھے پہلا تیر میں اس سے لے چلائے جلے جوان دے بازو نال کوئی نائن. میں پرسو جملہ عرض کر گیا مشک دا تسمہ منہ چاہا یہ آدھے میں مشک دا نشانہ لے کے چلائے لگا جوان دی آنکھیں جہے. ہائیں آنکھنوں تکلیف ہوئے حفاظت ہاتھ کریں دین. ہن آپ اندازہ لا جن دی آنکھیں جتی رہا. اللہ جانے میرے آقا نے اے لحظہ گزاریا کی بے اسے. آدھے دوجہ تیر کدا چلا جائی. یہ آدھے غریب جنگ ودے کریں دے ہم. حسین گھوڑا دوڑائے ایک واری بہنہ دا چھیکڑی سلام کر رہا فوجاں چریندہ ویندہ ہا مظلوم دا گھوڑا خیمہ دے نزدیک ایک کمینے پتھر مارے مظلوم دی پیشانی تے لگ گئے. آدھے پیشانی پھٹ گئی فرزند پیغمبر دی. انج دامن سنبھال کے پیشانی دا خون بند پہ کریں دے ان. یہ حرامی آدھے میں تیر چلائے لگا جوان دے سینے جہے کنڈالے پاسیوں پار ہو گیا. کڈن دی کوشش کی تیئے نہیں کڈ سکیا. کنڈالے پاسیوں تیر کڈ کے جڑا فوارہ خون دا جاری ہوئے نا ہتھاں تے لے کے داڑی تے مل کے آدھائی نانا آویکھ میں کلا ودا. اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھیں. مظلوم دی غربت بیان ہو ہی نہیں سکتی. کتب دا مطالعہ کر ہاں پھٹ دے. ابتدا محرم ہر کوئی تھک گئے ہوندہ ہے تے وقت بھی تھوڑے تے نہ اتنے دکھ بیان کر سکینے ورنہ بہت وڈا مظلوم ہے اکبر دا تسا بابا. اللہ جانے مسلمانوں کے دشمنی آئی اولاد زہرا نال. حرملہ دے تیسرا تیر میں اس سے لے چلائے جلے حسین دے ہتھاں تے اصغر رہا. جناب مختار پوچھے جدہ تو تیر چلائے اصغر دی حالت کیڑی آئی؟ آدھے حالت تلزو عربی زبان دا لفظ ہے. جاندہ ہاں مختار گریا کی تس غشی کر گئے. ایو جملہ چا دساں جدہ مچھلی پانی تو باہر آوے نا
او دیا ترائے حالتاں ہوندیاں پہلی حالت کہیں ویلے تڑپ کے اس جا کہیں ویلے اس جا جدہ اے طاقت ہی مک جائے کہیں ویلے سجے کروٹ کہیں ویلے کھبے کروٹ جدہ اے حالت ہی مک جائے کہیں ویلے منہ کھلیں دیئے کہیں ویلے منہ بند کریں دیئے اس حالت نوادن حالت تلزو حرملا دے جدہ میں تیر چلائے کہیں ویلے اسگر منہ کھولے نہا کہیں ویلے بند کریں نہا خانوا گھلواں بہاول پور علامہ محب حسین شاہ صاحب قبلہ بہاول پور آلے خانوا گھلواں دے قبرستان جی آج دفن عظیم سیدادہ جدہ انہا جملے تے پہنچے نہانا اور رو کے فرمے دین ازادارو جدہ شبیر چاہے نا حالت تیسری نہیں چوتھی آئی کیڑی او فرمے دین ایڈا مجبورا رباب دلال منہ کھولے ہاتھا باندنا ہوندہ منہ بند ہو ونجے آتا کھلدا نا بہن رو رو کیا دیا آج وطن ہوئی ماں دیا میں مجبورا آج وطن ہوئی اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو مظلوم چایا ماں ٹورا اتا ماں دا حوصلہ جان دے نا 6 مہینے دا جوان ٹوریا کیویں غریب آکھے توڑا مجرم ہاں تا میں میرے اصغر دا جرم کوئی نہیں جواب اترائے پھلا تیر آئے زوبیہا من الوزن الالوزن بابے دے ہتھاں تے ہکان تو بے کان تائیں زبا ہو گیا بطول دا پتر حالت کیڑی آئی کتائر المذبوح غریب ہتھاں تے جائی کھڑن رباب دے چاندی حالت آئی جویں کٹھو یا پرندہ ہوئے کہیں تا شکاری بیٹھے ہو سو کٹھے پرندے دی حالت کیا ہوندی جدہ گردن تے چھری چال جائے کہیں ویلے پر مریں کہیں ویلے پنجے مریں دے جدہ تیر چلے غریب چائی کھلا بابے دے ہتھاں تے تڑپ دا حالات آئی کہیں ویلے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کہیں ویلے پیر مارے کہیں ویلے بابے دے چہرے دوے اجرکم اللہ میں سمجھدا اس تو زیادہ تفصیل دی ضرورت ہی نہیں کداں تنہائی عجبے کے سوچیں بابے دے ہتھاں تے اصغر کداں کہیں پرندے دی گردن تے چھری چلا کے چھوڑ کے ویکھے وقت یاد آونجی حسین دا اصغر آنکھیں کربلا دا غریب تیری اپنی قسمت کٹھویا پتر جا کے واللے ہمت ہی نہیں رہی دو دے دو وین لیکن ناروں دی اکھی نال دعا منگ جڑیاں جھولیاں سکھ دیاں مالک پترہ تھا کر جڑے اولاد واسطے سکھ دین صدقہ رباب دے اصغر ڈھیر سارے عداداران امید ہوندی ہے رباب دے اصغر دا صدقہ جدہ ہنج آسی منگسیے تے خالق دے سی مالک انہانی جھولیاں آباد کر کٹھویا پتر غریب دفن کی نہیں پڑھ سکتا جو کیویں دفن 2016 میں حضرت زری تے کھڑا ہم میرے سامنے ایک سیدزادہ میرا سنگتیا او دے سامنے ایک ایرانی کھڑائی میں نے سیدزادہ یہ سیرانی دا جملہ سنیا نے میں آکھیا میں نہیں سنیا آدھے روزے تے ہاتھ رکھے آدھے اکبر دا بابا میں کئی 100 میل پاند کر رہا ہیں مولا زیارت تا اپنی جات مدت دا ایک سوال لئی ودا ہم پوچھنے ایو کو جایا داوی دی دیگر کلیا اصغر دفن کیویں اجر
اجرکم علی اللہ. آدھے مولا سجان تا پیوانو پتران دی اللہ شانتے نہیں آون دے. اللہ جانے کیو جیا حوصلہ. میں پوچھدا کلیاں اصغر دفن کی کیوں دفن کی دسٹاپا تو بچ جائے. یاران دا دن چڑھا ہر قاتل مقتول دا سر چھائے. اے حرامی یاد ہے وہ بچہ کوئی نہیں جنہوں بابا لے آئے. ایک سپاہی یاد ہے ٹبے دی گین نال دفن. کچھ سوارا نیزے چائے گھوڑے دوڑائے نیزے کربلا دی زمین نہیں ماد جگر تھے لگے. ایک کمینے دا نیزہ لتھے اصغر نال لگا. او جویں سوئی دے پھول باہران وین بلند ہوئے میں تراج کے جایا بھی تھا. جیڑی یادی آئی میں تراج کے کھڑایا بھی. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. سوائے غم حسین دے کوئی غم نہیں. مولا بھئی توڑے آنسو قبول فرمائے. زندگی دا پتہ نہیں آخری وین. اللہ جانے وقت نو محرم نصیب ہوئے نا. کتنے سختی ساڑے قبریں جوانج ستے. کربلا دے شہیدہ جو کوئی ایک دفعہ کوئی دو دفعہ شہید. وحدے رباب دا اصغر سن ساریاں تو چھوٹا. زبا ترائے دفعہ ہوئے. پہلی دفعہ حرملہ دے تیر نال. دوجی دفعہ سوار دے نیرے نال. قیامت دویلا ماوے دی کھڑی آئی کمینے خنجر نال سر جدا کے. وین بلند ہوئے تیری اپنی اولاد کوئی نہیں. حرملہ حیا کریں میں تراج کے چھایا بھی. ماتا میں مظلوم